جاذب نظر شخصیت، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ، انداز ایسا جو سب کو بھایا۔ 3 دہائیاں فلم انڈسٹری کو دیں، پاکستانی فلم انڈسٹری کے رانجھا کہلائے۔ رومانوی ہیرو اعجاز درانی نے 18 اپریل 1935 کو گجرات میں جلال پور جٹاں کے گاؤں میں آنکھ کھولی۔ 60 کی دہائی کے آخر تک اردو فلموں میں وحید مراد، محمد علی ندیم اور کمال، جبکہ پنجابی فلموں میں علاؤدین، اکمل، حبیب اور کیفی جیسے ہیروز موجود تھے۔ صورت بھی دیکھی ہے اپنی تیری آنکھوں میں جو دیکھ رہا۔ ان میں سے زیادہ تر اداکار اردو یا پنجابی زبان میں بلاک بسٹر فلمیں دینے میں کامیاب ہوئے، مگر اعجاز ان سب میں منفرد تھے۔ اپنے مرزے نو نہیں پچھانے پائیے۔ وہ اداکار کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر بھی تھے اور انہوں نے دونوں زبانوں میں بننے والی فلموں میں کامیابیاں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جہلم سے BA پاس کیا اور لاہور کا رخ کیا۔ طویل قامت اور خوبصورت اعجاز درانی نے 1956 میں فلم انڈسٹری کی رنگین دنیا میں قدم رکھا۔ کیریئر کا آغاز فلم حمیدہ میں معاون کردار سے کیا۔ اعجاز درانی پر شہرت کی دیوی 1957 میں مہربان ہوئی۔ انہیں ہدایت کار ہمایوں مرزا کی فلم بڑا آدمی میں مرکزی کردار دیا گیا۔ وہ پردہ اسکرین پر لارا لپا گرل مینا شورے کے ساتھ نظر آئے۔ اردو فلموں کے بعد انہیں پہلی پنجابی فلم جو ملی وہ ہدایت کار شیخ اقبال کی 1959 کی فلم سچے موتی تھی، جس میں نیلو ان کی ہیروئن تھیں۔ اشفاق ملک کی فلم سلمی اعجاز کی پہلی سپر ہٹ فلم تھی جو 40 سے زائد ہفتے چلی۔ بطور ہیرو ان کی پہلی کامیاب فلم راز تھی، جسے پاکستان کی پہلی نیم جاسوسی فلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1959 کی اس فلم میں ان کی ہیروئن مسرت نذیر تھیں۔ 3 برس بعد شاہکار فلم شہید میں بھی دونوں کو کاسٹ کیا گیا۔ فلسطین کے موضوع پر بنائی اس فلم نے ہلچل مچا دی۔ اعجاز نے فلم میں علاؤدین، تالش اور ہمارے والا کی موجودگی میں خود کو ثابت کیا۔ 1964 میں ان کی 2 فلمیں گہرا داغ اور بیٹی ہٹ ثابت ہوئیں۔ ہمراہی اور سوال بھی فلمی شائقین کو صرف پسند نہیں بہت پسند آئیں۔ 1967 میں اعجاز کے عروج کا دور شروع ہوا جب ان کی ایک سال میں 8 فلمیں ریلیز ہوئیں۔ فلم لاکھوں میں ایک اپنی کہانی، ہدایت کاری اور موسیقی کی بدولت فلمی شائقین کو بہت پسند آئی۔ یہ فلم بلاک بسٹر ثابت ہوئی۔ فلمی ناقدین کا ماننا ہے کہ پاکستان کی ٹاپ 10 فلموں کا جب بھی ذکر ہوگا اس فہرست میں یہ فلم ضرور شامل ہوگی۔ دل دیا درد لیا آنکھ میں آنسو آئے۔ اعجاز بدقسمت رہے اور نگار ایوارڈ نئے اداکار ندیم کو مل گیا۔ اسی شاہکار فلم سے متاثر ہو کر آہن راج کپور نے فلم ہنا بنائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ فلم ہنا کے لیے انہوں نے کئی بار فلم لاکھوں میں ایک دیکھی۔ رشی کپور پاکستان آئے تو ان کی ملاقات سید افضل حسین شاہ سے کرائی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ لاکھوں میں ایک بنانے والے یہ صاحب ہیں، تو رشی کپور نے انہیں سیلوٹ پیش کیا۔ فلم ہنا میں زیبا بختیار نے ہیروئن کا کردار ادا کیا تھا۔ ہارر فلم دیوانہ میں بھی اعجاز کی اداکاری دیکھنے والوں کو خوب بھائی۔ فلمی ناقدین کے خیال میں یہ فلم پاکستان کی پہلی ہارر فلم تھی۔ روشنیوں کے شہر بتا اجیاروں میں اندھیاروں کا۔ خواجہ خورشید انور کی موسیقی میں مہدی حسن کی آواز میں فلم چنگاری کا یہ گیت اپنے وقت سے بہت آگے کا گیت تھا۔ 1969 کی فلم زرقا بلاک بسٹر مووی ثابت ہوئی۔ یہ پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی اور 100 ہفتوں سے زائد چلی۔ رقص زنجیر پیا جاتا ہے۔ رنگیلا کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم دیا اور طوفان میں اعجاز نے نوجوان کے ساتھ ساتھ بوڑھے کا کردار بھی نبھایا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 34 برس تھی۔ اعجاز اور نغمہ نے مجموعی طور پر 14 فلموں میں ایک ساتھ کام کیا، مگر دیا اور طوفان ان دونوں کی واحد اردو فلم ہے۔ میرے منوا گات ہمارا کاروبار تو گانا بجانا ہے۔ 1968 کی فلم بہن بھائی میں سگریٹ پینے کے دوران راگ گرانے کا انداز دیکھنے والوں کو بہت بھایا۔ فلم مرزا جٹ کی کامیابی کے بعد اعجاز کے ذہن میں فلم ہیر رانجھا بنانے کا خیال آیا اور پھر ایک ایسی فلم وجود میں آئی۔ کہا جا سکتا ہے کہ اعجاز شاید اسی فلم کے لیے شوبز انڈسٹری میں آئے۔ 1970 کی اس شاہکار فلم نے باکس آفس پر تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ اس فلم کی تیاری میں ایک مسئلہ یہ سامنے آیا کہ میڈم نور جہاں نے فردوس کے لیے گیت گانے سے انکار کر دیا۔ ملکہ ترنم کو پتہ چلا کہ اس فلم کی موسیقی کوئی اور نہیں خواجہ خورشید انور دے رہے ہیں تو انہوں نے ذاتی جذبات کو پس پشت ڈالا اور فلم کے گیت گانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یوں پورے فلم یونٹ کی سانسیں بحال ہوئیں۔
1971 کی فلم دوستی اعجاز کی نجی زندگی کے حوالے سے یادگار رہی۔ انہوں نے فلم کے ڈائریکٹر شریف نیر کی بیٹی نادیہ بیگم کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ فلم ان چند ابتدائی فلموں میں شامل ہے جس کی شوٹنگ برطانیہ میں ہوئی۔ اس فلم میں ان کے ساتھ شبنم اور رحمان نے بھی کام کیا۔ اعجاز کی یہ فلم گولڈن جوبلی قرار پائی۔ یہ پاکستان کی دوسری اردو فلم تھی جس نے یہ اعزاز اپنے نام کیا۔ 1973 اعجاز کے عروج کا آخری سال تھا۔ اس سال ان کی 8 فلمیں ریلیز ہوئیں جو سب پنجابی زبان میں تھیں۔ ضدی اور بنارسی ٹھگ بہت بڑی فلمیں تھیں لیکن اعجاز ان میں صرف ایک روایتی ہیرو تھے۔ دونوں فلموں کے ڈائریکٹر اقبال کشمیری تھے۔ اداکارہ فردوس نے دونوں فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اعجاز نے بطور فلم ساز پنجابی فلم شعلے اور مولا بخش بھی فلمی صنعت کو دیں جو باکس آفس پر نہایت کامیاب رہیں۔ اعجاز کی فلم دوستی سے انہیں زندگی کی ساتھی تو ملی مگر ساتھ ہی ساتھ ایک تلخ یاد بھی ان کے ساتھ جڑ گئی۔ سابق فرسٹ کلاس کرکٹر اور اعجاز کے قریبی دوست قمر احمد کے مطابق فلم انڈسٹری میں اعجاز کے مخالفین نے انہیں ایک سازش میں پھنسایا۔ اعجاز کی زندگی کی یہ تلخ کہانی کچھ یوں ہے کہ فلم دوستی کی کچھ کاپیاں 1976 میں پاکستان سے لندن بھجوائی گئیں۔ اعجاز باکسز لینے کے لیے خود لندن ایئرپورٹ گئے، اس بات سے بے خبر کہ کچھ ڈبوں میں منشیات رکھی گئی ہے اور برطانوی پولیس کو اطلاع بھی دے دی گئی۔ اعجاز کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں اپنی زندگی کے 5 قیمتی سال لندن کی جیل کے سلاخوں کے پیچھے گزارنے پڑے۔ اعجاز کی ازدواجی زندگی بہت زیادہ اچھی نہیں گزری۔ نور جہاں سے 1959 میں شادی ہوئی جو 12 برس رہی۔ اعجاز نور جہاں سے 9 برس چھوٹے تھے۔ ان سے ان کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نور جہاں سے طلاق کے بعد اعجاز نے اپنی ہیر فردوس بیگم سے بھی شادی کی مگر یہ زیادہ عرصے چل نہ سکی۔ ان کی تیسری اور آخری شادی عمر کے آخری حصے تک قائم رہی۔ اعجاز ایک اداکار اور فلم ساز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب بزنس مین بھی تھے۔ ان کا شمار ان چند فلمی شخصیات میں ہوتا تھا جو اداکاری اور فلم سازی کے ساتھ ساتھ سینما کے مالک بھی رہے۔ لاہور اور راولپنڈی میں واقع سنگیت سینما انہی کی ملکیت ہے۔ جیل سے رہائی کے بعد اعجاز نے صرف 3 فلمیں شعلے، کلیار اور جھومر چور کی بطور اداکار۔ ان کی آخری فلم جھومر چور ہی تھی جو 1986 میں ریلیز ہوئی۔ اپنے 30 سالہ فلمی کیریئر میں اعجاز کو کسی سرکاری اعزاز سے نہیں نوازا گیا۔ وہ طویل علالت اور گمنامی کی زندگی گزارنے کے بعد 1 مارچ 2021 کو انتقال کر گئے۔ اپنی فلمی خدمات کی بدولت انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔